ابراہیم نے منطقی استدلال کے ساتھ توحید کو منوایا. جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں، جو چھپ جائے وہ خدا نہیں، جو مٹ جائے وہ خدا نہیں. اللہ اللہ. جو چھپ جائے، صحیح نہ فرمائیے مولا آپ کو سلامت، وہ خدا نہیں. یہ دلیل دی نا. ابراہیم تم نے تو ہمیں بہت مشکل میں ڈال دیا. کھانا کھلانے کے بعد کہہ رہے ہو کہ تم ابراہیم ہو. کھانا کھلانے سے پہلے کہتے تو ہم تمہیں گرفتار کر لیتے اور نمرود کے سامنے پیش کر دیتے، مگر اب تو ہم نے تمہارا نمک کھا لیا. ہم کافر ہیں، نمک حرام نہیں ہے، کافر ہیں. نمک یہ نمرودی فوجی کہہ رہے ہیں. یہاں تک بات آئی تھی نا، ذہن میں ہے. جناب ابراہیم کہتے ہیں نہیں غم نہ کرو تم اپنی اللہ دیکھیں معصوم کی شان. نہیں ٹھیک ہے، اللہ نیتوں کو دیکھ کر جزا دیتا ہے. تمہاری یہی شرافت تمہارے صاحب ایمان ہونے کی دلیل ہے. میں یہ نہیں چاہتا کہ تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، خود قتل ہو جاؤ. دیکھیں معصوم کی شان. چلو تم مجھے لے چلو اپنے بادشاہ کے دربار. دوستو میں تو مکمل کر گیا شریعت معصوم. کیوں معصوم کی شریعت کی ضرورت ہے؟ چلو اپنے بادشاہ کے دربار میں لے چلو. لے چلے، پیش کر دیا. پوچھا نمرود نے، اب اس جملے کے لیے مجھے آپ کو زحمت دینا ہے. پوچھا یہ ہمارے بت تم نے توڑے ہیں؟ کہا مجھ سے کیوں پوچھتا ہے، اس بڑے سے پوچھنا. دیکھیں دلیل دیکھیں، دلیل نہیں. اس بڑے سے پوچھے نا، مجھ سے کیوں پوچھتے؟ کیا منطق ہے، کیا دلیل ہے؟ تم تو کہتے ہو یہ تمہارے خدا ہیں، تو اسی لیے میں نے تمہارے چھوٹوں کو مارا ہے، بڑے کو تو چھوڑ دیا میں نے. میری ذریت میں بھی یہی بات جائے گی. سلوات ہے جناب. توجہ 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 توجہ. اور جو میں نے چھوٹوں کو توڑا ہے پھوڑا ہے، یہ بڑے کے آگے ساری ان کی ہڈیاں پسلیاں رکھی ہیں. اس سے پوچھ لے، اس کے گلے میں گیتی پڑی ہوئی ہے، پوچھ لے. کہ ابراہیم کیسی باتیں کرتے ہو، یہ کہیں بولتا ہے؟ کہا یہ بولتا نہیں، یہ تیرا خدا ہے، تو اس کا بندہ ہے. تو بولتا ہے، یہ نہیں بولتا. توجہ 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 توجہ. عزیزان محترم، اس منزل پر ذرا سا ایک اور توجہ فرما لیں. مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ اس سے پوچھنا، اس سے پوچھ. اس کو میں نے چھوڑ دیا. کہا اس سے کیسے پوچھوں، یہ تو بول ہی نہیں سکتا. یہ تو ہمارا بنایا ہوا بت ہے. اسے جب بٹھا دیا بیٹھ گئے، جب بنا دیا بن گیا، جب اٹھا دیں گے اٹھ جائے گا. یہ کافروں کے بنائے ہوئے بت ہوتے ہی ایسے ہیں کہ جنہیں جب بٹھا دیا بیٹھ گئے، جب بنا دیا بن گئے، جب اٹھا دیا اٹھ گئے، جب توڑ دیا ٹوٹ گئے، جب کھا لیا ہضم ہو گئے، جب بیچ دیا بک گئے. جب بیچ دیا بک گئے. بکتے ہوئے بیچارے کہہ بھی کچھ نہیں سکتے کہ میاں کتنے میں بیچ رہے ہو بتا تو دو، کتنے میں بیچ رہے ہو بتا تو دو. یہ بت ہوتے ہی ایسے ہیں جنہیں بنا دیا جائے. تو عزیزان محترم، جناب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھ سے کیا پوچھتا ہے، اس سے پوچھنا. کہا یہ بول نہیں سکتا. کہا پھر جب بول بھی نہیں سکتا، اپنے چھوٹے خداؤں کو ٹوٹنے سے بچا بھی نہیں سکتا، تیرے سامنے بول بھی نہیں سکتا، تو پھر اس کو سجدہ کیوں کرتا ہے، اس کو خدا کیوں مانتا ہے جب یہ بول بھی نہیں سکتے؟ جناب ابراہیم وہ جلیل القدر نبی جو عبد بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، امام بھی ہیں. سورہ بقرہ کی روشنی میں صلوات بھیجے محمد آل محمد. توجہ ہے نا دوست؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اور ہم نے جب ابراہیم کا امتحان لیا اور وہ اس میں کامیاب ہوئے تو ہم نے کہا کہ ہم نے تمہیں ناس کا امام مقرر کیا. انسانوں کا، عوام کا تو طے ہو گیا نا کہ امامت من جانب اللہ ہے، اور جب تک انسانیت ہے تب تک امامت ہے. خدا کے لیے سمجھیے اس جملے کو. انی جائلوں کا للناس اماما.
ناس کے لیے امام ہے نا، تو جب تک ناس ہے تب تک امام ہے، جب تک ناس ہے تب تک امام ہے۔ تو جو اس وقت تک امام کا قائل ہے جب تک ناس ہے، وہی شریعت معصوم کے امتحان میں پاس ہے، اور جو امام کا قائل نہیں ہے جب تک ناس ہے، اس کا ستیہ ناس ہے۔ توجہ ہے نا جانا محترم، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی، اس لیے کہ یہ خطابت نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ بھائی دو ہی تو آیتیں ہیں، کیوں مولانا؟ ہمارے بھائی ہیں مولانا شیخ زاہد علی صاحب قبلہ، ان سے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، دیکھیں نا دو ہی تو آیتیں ہیں، یا خلیفت اللہ کی آیت ہے یا امام کی آیت ہے۔ انی جائل فی الارض خلیفہ، زمین کے لیے خلیفہ، ناس کے لیے امام، تو زمین بھی موجود ہے، ناس بھی موجود ہے، تو تسلیم کرنا پڑے گا نا۔ توجہ 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 توجہ، سلوات دے دینا باواز بلا، مسئلہ حل تو ہو گیا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بھئی میں قرآن سے مسلسل دلیلیں اسی لیے دے رہا ہوں، کوئی روایت نہیں پڑھ رہا تاکہ کوئی اعتراض نہ آئے، ملت غور کرے۔ بھئی خلافت الہیہ جو ہے وہ عرض کے لیے ہے نا، تو یہ کون سی شرافت ہے کہ زمین تو باقی، خلیفہ غائب، خلیفت اللہ ہے ہی نہیں، خلیفت اللہ ہے ہی نہیں۔ بھئی بہت سی ایسی نابینا آنکھیں ہوتی ہیں، بہت سی ایسی نابینا آنکھیں ہوتی ہیں جنہیں 14ویں کا چاند بھی نظر نہیں آتا، بہت سے ایسے بینا ہوتے ہیں جو 29 کا چاند بھی دیکھ لیتے ہیں۔ توجہ، صلوات بھیجے، صلوات بھیجے۔ یہ تو بات دیکھنے کی ہے نا، اب آپ دیکھ سکے نہ دیکھ سکے یہ میں آج کی نبی مجلس میں عرض کروں گا، یہاں یہ موضوع نہیں چھیڑا، جہاں شریعت معصوم انشاءاللہ اپنے تکمیل کے مرحلے میں جائے گی اسی شان اور وقار کے ساتھ جہاں آپ الحمدللہ اس وقت معیار سماعت پر پہنچے ہوئے ہیں، مگر ہم اس منزل کو ذرا سا گزار کر آگے چلتے ہیں۔ ابراہیم ناس کے لیے امام مقرر ہوئے، تو ناس موجود ہے، امامت کی ابتدا ابراہیم سے، رسالت کی ابتدا نوح سے، شریعت کی ابتدا نوح سے، شریعت کی انتہا خاتم النبیین پر، ولایت کی ابتدا علی پر۔ صلوات بھیج دیں، میں نے پورا خلاصہ دے دیا۔ مجھے ان چاروں مجلسوں میں جو کچھ عرض کرنا ہے آئندہ، اس کا پورا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے، اس کی تفصیلات میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ یہ ہے وہ فلسفہ۔ اب ابراہیم کی شریعت، دوستو کعبہ ابراہیم کی نشانی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل، میں کل کہہ چکا تھا نا دوستو کہ اسی لیے تو خدا نے اپنے حبیب کو حکم دیا سورہ مبارک مریم میں کہ فَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور یہی کہا گیا فَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقُ الْوَعْدِ، باپ بھی سچا، بیٹا بھی سچا، باپ بھی سچا، بیٹا۔ صلوات دے دینا۔ دیکھیں توجہ فرما، دیکھیے دیکھیے بڑی عجیب منزل ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ باپ کی صداقت کی بھی دلیل ہے، بیٹے کی صداقت کی بھی دلیل ہے، اور یہاں جب کعبے کی دیواروں کی بلند کرنے کی بات آئی ہے، کیوں مولانا؟ تو دونوں کے نام ساتھ آئے نا باپ بیٹے کے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم و اسماعیل کعبے کی دیواروں کو بلند کرتے جاتے تھے اور یہ دعا کرتے جاتے تھے، یہ دعا کرتے جاتے تھے، پروردگار ہماری اس عبادت کو، ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بھائی میں تو طالب علم ہوں، علماء کرام سے اور قرآن دانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، سورہ بقرہ میں ابراہیم اور اسماعیل کی دعا تو ہے کعبے کی تعمیر کے سلسلے میں، یہ دعا جو ہے یہ کعبے کی تعمیر کے سلسلے میں ہے۔ ان ریلیٹڈ آیتیں مت پڑھا کرو، کہیں کی آیت کہیں لگا دی، یہ ہمارا تو امتیاز نہیں ہے۔ صلوات دے محمد آل محمد پر، بات عقل کی کرو، بات عقل کی کرو، بات ہے یرفع ابراہیم القواعد من البیت۔ اوکیجن دیکھیں آپ، آیت کا اوکیجن کیا ہے، کس موقع پر دعا کر رہے ہیں؟
اور جب یہ اوکیزن سمجھ میں آ جائے گا تو پھر دوستو دعا بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ کس موقع پر دعا کر رہے ہیں ابراہیم و اسماعیل؟ کعبے کی دیوار چھت نہیں، کھڑکی نہیں، پرنالا نہیں۔ یا علی یا صلوات بھیج دینا محمد آل محمد پر۔ میں پتہ نہیں کہاں لے جاتا نہیں ہوگا، دیکھیں کس کس منزل سے میں گزار رہا ہوں، کس کس مشکل ترین مضمون کو اپنے جذبات و احساسات پر قابو کرتے ہوئے۔ یہ میرے دوست سمجھتے ہیں جو میرے مزاج سے آگاہ ہیں، وہ جانتے ہیں، لیکن میں الحمدللہ کتمان حق بھی نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ بھی جرم ہے۔ صلوات بھیجیں ہم محمد آل محمد۔ حق کو چھپاؤں گا بھی نہیں، حق کو چھپانا بھی جرم ہے، حق کو چھپانا بھی جرم ہے۔ اس لیے یہ جملہ ضرور کہوں گا عزیزان محترم، میرا ایمان یہ ہے کہ میں ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کے پڑھتا ہوں۔ یہ میرا ایمان ہے، مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ میں کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اگلی مجلس پڑھنا نصیب ہوگی بھی یا نہیں، کبھی نہیں اس بات کی پرواہ کرتا۔ ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کے پڑھتا ہوں۔ اس لیے یہ جملہ پوری توجہ کے ساتھ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کا حق بنتا ہے، میرا فرض بنتا ہے۔ جب سارے کراچی سے کھچ کر حیدرآباد سندھ تک مٹیاری تک کے دوست مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں، روزانہ گاڑیوں پر آتے ہیں، روزانہ واپس جا رہے ہیں نستر پارک کی مجلسیں سن کر، مجھے علم ہے ایک ایک دوست کا شکر گزار ہوں، تو آپ کا حق بنتا ہے، میں چھپاؤں گا نہیں۔ موقع دیکھو، پوچھو علماء کرام سے، جب دیوار بلند کر رہے تھے کعبے کی، اس وقت کہا ہمارے اس دیوار بلند کرنے کی خدمت کو قبول فرما، دیوار کی خدمت کو قبول فرما۔ تو دعا تو کی، مگر اللہ نے اس دعا کا جواب آیت میں نہیں دیا۔ ابراہیم تم نے دعا کی ہے آیت میں، وہ ہم لکھ دیں گے، مگر جواب آیت میں نہیں لکھیں گے، اس لیے کہ یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، کہیں کی آیت کہیں رکھ دیں گے، سوالی آیت میں جوابی آیت رکھ دیں گے، جوابی میں اجمالی رکھ دیں گے، اجمالی میں تفسیری رکھ دیں گے، مکی کو مدنی بنا دیں گے، مدنی کو مکی بنا دیں گے، ناسخ کو منسوخ کر دیں گے، منسوخ کو ناسخ کر دیں گے، محکم کو متشابہ کر دیں گے، متشابہ کو محکم کر دیں گے۔ اس لیے چونکہ تم نے دیوار بناتے ہوئے ہم سے دعا کی ہے، تو ہم نے تمہاری دعا جو قبول کرنا ہے وہ قرآن میں نہیں کریں گے، دیوار ہی میں تمہاری دعا قبول کریں گے۔ یہی دیوار جو تم نے بنائی ہے، اسی دیوار میں تمہارے بیٹے کے لیے ہم دروازہ بنا کر توجہ اللہ 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 بہت توجہ سلامت پوری طاقت سے اے میرے خلیل، اے میرے ابراہیم، اے میرے دوست، تو نے دیوار بنائی، گھر بنایا میرے لیے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تم نے ہم پہ احسان کیا ہے ہمارے خلیل، اپنی حیثیت کے مطابق ہم تمہیں اس کا انعام دیں گے، اپنی قدرت کے مطابق تم نے گھر ہمارے لیے بنایا، ہم گھر سے ماورا، ہم بیت سے ماورا، ہم لا مکان، ہم لا زمان، ہم یہ بیت تمہارے اہل بیت کے حوالے کریں گے، اور تیری نسل کے پہلے کو اس دیوار کو حکم دیں گے کہ جب اس کی ماں دیوار کے نزدیک آئے تو یہ شک ہو کر گواہی دے کہ کسی شجرہ خبیثہ کا نہیں، ابراہیم کی نسل سے آ رہا۔ دیوار جس کے لیے شک ہوئی ہے، جس نے بنائی تھی، صلوات بھیجو بآواز بلند، پاکیزہ شجرے سے آ رہا ہے۔ عزیزان محترم، مجھے ولادت نہیں پڑھنا، مجھے تو ایک جملہ کہنا ہے، ابراہیم تم نے دعا کی تھی نا، ہم کاغذ پر اس کا جواب نہیں دیں گے، یہ مٹا دیں گے، ہم تحریر میں اس کا جواب نہیں دیں گے، یہ مٹا دیں گے۔ یہ تو عجیب لوگ ہیں، پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم دیوار میں شگاف کریں گے تمہارے بیٹے کے لیے، اور اس کے بعد انہیں بے انتہا دولت دیں گے۔
انہیں کعبے کا خادم بھی بنائیں گے، انہیں دولت بھی دیں گے، انہیں تیل کی دولت بھی دیں گے کہ علی دشمنی کرنے والوں ذرا ساری تیل کے کنویں بھیج کر اس شگاف کو مٹا تو دو۔ دوستو کتاب میں پڑھی ہوئی بات نہیں کہہ رہا، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، کعبے کے اندر جا کر آیا ہوں، یہ سعادت نصیب ہوئی ہے۔ کعبے کے اندر گیا ہوں، جب وزیر اعظم کے ہمراہ گیا تھا ڈیلیگیشن میں، کعبے کے اندر گیا ہوں، کعبے کے اندر جا کر وہ شگاف دیکھا ہے، وہ آج تک اسی طرح سے موجود ہے۔ میں نے لوگ سجدے کر رہے تھے، میں دھمال ڈال کر کہہ رہا تھا اے علی کی دشمنی کرنے والے، تیل بیچنے والے تیلیوں، تم 1400 برس میں تیل کی ساری دولت بیچ کر بھی علی کے آنے کا نشان نہیں مٹا سکے، تو علی کا نام کیسے مٹا؟ یاد رکھو وہ نشان آج تک باقی ہے۔ سیسا پگھلا کر بھی اونڈیلا گیا، چاندی بھی اونڈیلی گئی، لیکن جب معمار ہٹتے ہیں دیوار پھر پھٹ جاتی ہے، شگاف پھر۔ ارے دو ہی تو کائنات میں معجزے باقی رہ گئے ہیں۔ جی اپروچ سے اوپر جا رہا ہے، یہی اقبال بھائی اس کی تائید کر رہا ہے، اپروچ سے اوپر جا رہا ہے، اتنی بڑی حقیقت ہے۔ جاؤ تو دیکھو دو ہی تو معجزے رہ گئے ہیں۔ دیوار کو علی نے شک کیا تھا، اب تک نشان باقی۔ چاند کو نبی نے شک کیا تھا، اب تک نشان باقی۔ توجہ توجہ، صلوات بھیجنا محمد علیہ، اب تک نشان باقی، اب تک نشان۔